وہ ایک ماں تھی یا کہ ڈائن؟ میں اس کا یہ روپ دیکھ کر خود بہت ڈر گیا۔ ایک بہت ہی پیاری اور اچھی کہانی لے کر پھر آپ کی سماعتوں کے نام کرتی ہوں۔ میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نام تو اس کا شازیہ تھا، مگر پیار سے گھر والے اسے شینی پکارتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، نہ بہن۔ جب تک باپ حیات رہا اس نے بیٹی کو آرام، پیار اور سکون کی زندگی دی، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مغرور اور خود سر ہو گئی تھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تب شینی سیانی ہو چکی تھی اور اب کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر بات میں من مانی کرتی۔ اس کو قابو میں رکھنا گھر والوں کے لیے مشکل ہو گیا، اور اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ اس پر روپ آنے لگا تھا، وہ روز بروز نکھرتی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی غمزدہ اداس بھی ہو رہی تھی۔ انہی دنوں کھیت سے ساگ توڑتے ہوئے اس کی ملاقات مہرو سے ہو گئی۔ دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے سگنلز وصول کیے اور چاہت کے سگنلز کے ذریعے آنے جانے لگے۔ ان کے بیچ ملاقاتیں ہونے لگیں اور پھر گہرے مراسم پیدا ہو گئے۔ انہوں نے بہت احتیاط کی کہ ان کا راز دنیا والوں پر آشکار نہ ہو سکے، لیکن یہ محال تھا کہ ایسے تعلقات چھپتے نہیں۔ ان کے بیچ کی بات نکل آئی۔ اڑتی اڑتی شینی کی ماں عبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی، بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکا بیان کیا۔ اس کے بھائی نے مشورہ دیا کہ شینی کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں سے گزر جائے اور پھر اس غفلت کی تلافی ممکن نہ رہے۔ عبیدہ کے بھائی نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے، اس طرح لڑکی گھر میں رہے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شینی کی ماں نے مگر انکار کر دیا اور کہا، بھائی مرحوم شوہر کی وصیت سے مجبور ہوں۔ مرتے دم اس نے وعدہ لیا تھا کہ شینی کی شادی اس کے بھائی کے لڑکے جابر سے کروں گی۔ جب اس نے یہ وعدہ لیا تھا اپنے بھائی کو بطور گواہ بٹھا لیا تھا۔ اب میں قول سے منکر نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ بات تنازع کی صورت میں برادری میں لے جائے گی۔ اب تم سے یہ التجا ہے کہ سرپرست بن کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت سے اس کی رخصتی کر دو۔ انور نے عبیدہ کو تسلی دی کہ فکر نہ کرے، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ماموں نے اس کے بیاہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب شینی کو علم ہوا کہ اس کو دلہن بنانے کے سامان ہو رہے ہیں، وہ سخت مضطرب ہو گئی۔ ماموں سے ڈرتی تھی، ماں سے احتجاج بیکار تھا، لہٰذا اس نے اپنے محبوب امیر بخش عرف مہرو سے کہا کہ اب دوسرا کوئی راستہ نہیں، ماں اور ماموں مانیں گے نہیں، اس لیے چلو بھاگ چلیں۔ لیکن اس کا محبوب مہرو شریف تھا یا بزدل، اس نے شازیہ کی تجویز کی حوصلہ افزائی نہ کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ قدم اٹھانے سے باز رہے۔ کہا، ہمیں شریفانہ طریقے سے ایک دوسرے کا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم خوابوں کی دنیا میں مت رہو، یاد رکھو کہ سیدھے طریقے سے تو تم مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ ماموں نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ تم لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بھی باز نہ رہیں گے۔ شینی نے ٹھیک کہا تھا، مہرو کا رشتہ حقارت سے ٹھکرا دیا گیا اور برا بھلا بھی کہا گیا۔ وہ شینی سے محبت کرتا تھا، تبھی خاموشی سے ذلت سہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔ اس ناکامی پر ایک بار پھر شینی نے اس کو بھاگنے پر اکسایا۔ منصوبہ بنانے کے باوجود عین وقت پر وہ اس منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ یوں روتی دھوتی شینی دلہن بنی چچا زاد کے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت گھونگھٹ میں بھی اس نے ماں سے یہی کہا تھا کہ اب مجھے دعائیں دے کر الوداع نہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں مہرو کی نہ بنی تو میرا نام شازیہ نہیں، تم مجھے چمارن کہنا۔ تم نے اپنی ضد کو پورا کیا،
اب دیکھ لینا تمہاری بیٹی شازیہ کیا کرے گی۔ تب تم مجھ سے گلہ بھی مت کرنا کیونکہ تم نے تو اپنی ضد پوری کر لی ہے۔ اماں خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ سوچا لڑکی نادان ہے، شوہر کا پیار مل جائے گا تو ماضی بلا دے گی، ابھی غصہ ہے، اول پھول بک رہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں دل نہ ملے وہاں مصلحتیں گرد ہو جاتی ہیں۔ شادی جسموں کا نہیں روحوں کا ملاپ ہے، تبھی دلی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ شینی کی روح جابر سے نہ مل سکی اور وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو رہی تھی۔ شوہر بھلا مانس تھا مگر اس بیچارے کو اپنی دلہن کے دل میں اٹھنے والے طوفان کا علم نہ تھا۔ وہ اس کو اپنی شریک حیات قبول کر چکا تھا اور چاؤ سے بیاہ کر لایا تھا۔ وہ تو ایک نارمل آدمی کی طرح صبح کام پر جاتا، رات کو تھکا ہارا گھر آتا، کبھی بیوی سے پیار و محبت جتلاتا اور کبھی تھکن سے چور یوں ہی پڑ کر سو جاتا۔ مگر شینی کے جسم و جاں میں جوالا دہک رہا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ آتش فشاں کے روپ میں ڈھلنے لگا۔ جس قدر وہ خود پر جبر کرتی اس قدر مہرو یاد آتا اور اس کی دلی تکلیف بڑھ جاتی۔ وہ ایسی عورتوں میں سے نہ تھی جو قربانی دینا جانتی ہیں، بس غصہ اندر ہی اندر دو چند ہوتا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ اپنے محبوب کی یاد اس کو بے چین رکھتی تھی۔ جلد ہی وہ اس ذہنی عذاب سے نیم جان ہو گئی۔ اس کی زندگی اب اس کے لیے جہنم بن چکی تھی۔ اس کے ہر ستم پر یہ کہ شادی کے ثمرات بھی ملنے لگے اور وہ 3 برسوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب اس کی ذات کی تقسیم شروع ہو چکی تھی، ادھر بچے اور گھر بار، ادھر محبوب کی یاد اور اس کی چاہت۔ اس نے کسی طرح مہرو کو سندیسے بھجوانے شروع کر دیے کہ مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ مہرو اگرچہ شریف النفس تھا مگر تھا تو انسان۔ کچھ عرصہ اس نے شینی سے دوری بنائے رکھی، پھر دل سے مجبور ہو گیا، حالانکہ وہ چاہتا نہ تھا کہ شازیہ کی زندگی میں لوٹ کر جائے، جبکہ اب وہ بیاہتا تھا اور یہ بات اس کے نزدیک معیوب تھی، مگر شینی کو خود پر ذرا بھی قابو نہ رہا۔ وہ لگاتار اسے کسی نہ کسی طور پر سندیسے بھجواتی رہی۔ اس کے پیغامات نہ تھے، وہ خدا کے واسطے دیتی کہ بس ایک بار ملو۔ مہرو کب تک دل پر جبر کرتا، جبکہ محبوبہ دل نواز روز رو رو کر بلاتی ہو۔ وہ پتھر دل نہ رہ سکا۔ دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ محبت کا خطرناک کھیل پھر سے جاری ہوا کہ جدائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ پھر تو یہ آگ ایسی بھڑکی کہ آنکھوں کے آگے 20 پردے پڑ گئے اور سدھ بدھ ہی جاتی رہی۔ رات نصف شب گزر جاتی تو جابر گہری نیند سو جاتا۔ شینی جان خطرے میں ڈال کر مہرو سے ملنے نکل کھڑی ہوتی۔ ایک رات جب وہ کھیتوں کی طرف مہرو سے ملنے نکلی تو کتوں نے اسے آ لیا اور بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ مہرو قریب ہی تھا جس نے اسے کتوں سے بچایا اور انہیں ڈرا کر بھگا دیا، ورنہ ساری بستی ہی اس رات جاگ کر ان پر حملہ آور ہو جاتی۔ اب کھیتوں میں ملنے میں خطرہ تھا۔ شینی نے مہرو کو مجبور کیا کہ وہ اس کے گھر آ کر ملے۔ یہ تو اور بھی پرخطر راہ تھی، مگر برا ہو عشق کا کہ اسے لطف ہی خطرناک راہ پر چلنے میں آتا ہے۔ ملا کر محبوبہ کے مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی مت ماری گئی کہ یہ دونوں جابر کے گھر کے اندر ملنے لگے۔ جب رات گہری ہو جاتی اور جابر دن کی مشقت سے تھکا ہارا نیند کی آغوش میں بے خبر سو جاتا تو جان کے خطرے میں ڈال کر مہرو شینی سے ملنے اس کے گھر آ جاتا اور اس کے آنے کے وقت سے ذرا پہلے دبے قدموں ڈیوڑی میں جا کر کنڈی کھول دیتی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آتا اور پو پھوٹنے سے قبل چلا جاتا۔ یہ روز تو نہ ملتے تھے، مہینے میں 3 4 بار
مہرو کو جان ہتھیلی پر رکھ کر شینی کی خوشی کی خاطر کانٹوں کی اس باڑ کو پھلانگنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ گھر سے باہر اس سے ملنے سے قاصر تھی۔ اس روز شام سے ہی بادل گھرے ہوئے تھے۔ مہرو کو شینی کا سندیشہ ملا کہ آج ملاقات کا موسم ہے۔ موسم واقعی سہانا تھا۔ آج رات تم کو آنا ہی ہوگا۔ یہ سندیشہ اسے ملا تو وہ شام سے ہی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جابر کام سے گھر آیا۔ وہ آج بہت تھکا ہوا تھا۔ سارا دن تھریشر پر چڑھ کر باریک کام نپٹایا تھا۔ تمام فصل سے بھوسا الگ کر کے سمیٹ بھی دیا تھا۔ آج وہ بے حد تھک گیا تھا۔ بادل دیکھ کر اس نے کہا، چینی رات کو بارش ضرور ہوگی، کھانا دے تاکہ میں سو جاؤں۔ کھانا کھا کر بارش کے خیال سے وہ صحن میں سونے کے بجائے اس کمرے میں جا کر سو گیا جہاں اس کی بیوی مہرو سے ملتی تھی۔ گھر میں دو ہی کمرے تھے۔ دوسرے کمرے میں ساس سسر اور دیور سو رہے تھے۔ آج وہ بھی صحن کی بجائے اندر جا سوئے تھے کہ بارش ہوگی تو نیند خراب ہوگی۔ اب شینی پریشان تھی کہ مہرو کو سندیشہ بیچ چکی تھی۔ کھلے صحن میں اس کے ساتھ باہر بیٹھنا خطرے کو آواز دینا تھا۔ اوپر سے بارش ہو گئی تو اس کے کمرے میں دو ہی چارپائیاں تھیں۔ ایک پر جابر سو رہا تھا اور دوسری چارپائی پر اس نے اپنے دونوں لڑکوں کو سلا دیا تھا۔ خود اس کے سونے کو کونے میں ایک کھٹیا پڑی رہ گئی تھی۔ ابھی بوندا باندی شروع نہ ہوئی تھی۔ رات بھی آدھی بیت چکی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور دبے قدموں صحن پار کر کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول کر آ گئی۔ اس کے کان صحن کی جانب لگے تھے۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کھٹیا کو اس چارپائی کے ساتھ برابر کر کے بچھا دیا جس پر اس کے بچے سو رہے تھے۔ کمر سیدھی کرنے کو وہ لیٹ گئی۔ کھٹکا کیے بغیر مہرو دبے قدموں سے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر شینی کی جان نکل گئی۔ شینی نے آہستہ سے بازو سے پکڑ کر فرش پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بارش کے گرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ اس کے کان کے پاس منہ لے کر سرگوشی میں بولی، میں نے تم کو بلوا تو لیا ہے، پھر منع نہ کروا سکی۔ اب باہر برآمدے میں چلو، یہاں جابر اور بچے سو رہے ہیں۔ کسی کی آنکھ کھل گئی تو جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ اس کو کمرے سے باہر لے آئے۔ خدا کی کرنی کہ ہلکی بارش چشمے زن میں تیز ہو گئی اور پھر مسلح دار مینہ برسنے لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں کہ کھٹکا ہوا اور سسر کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ سسر بارش کا جائزہ لینے برآمدے میں آنے والا ہے۔ تم گندم کی کنڈی کے پیچھے ہو جاؤ، یہ ایک نظر بھینس اور گائے پر ڈال کر واپس چلا جائے گا۔ اتنے میں لاٹھی ٹیکتے سسر برآمدے میں آ گئے۔ یہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں ہی بیٹھے رہ گئے۔ صد شکر کہ بوڑھے کی بینائی کمزور تھی اور دیے کی روشنی مدھم۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ جدھر یہ بیٹھے تھے جانوروں کو باڑے کے اندر پایا تو مڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تب ان کی جان میں جان آئی۔ اگرچہ مینہ تیز برس رہا تھا مگر اب مہرو کو مزید خطرے کی دعوت دینا تھی۔ وہ برستی بارش میں چلنے کو ہوا۔ تبھی بچے کے رونے سے جابر کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی کو کمرے میں نہ پا کر اس نے لالٹین ہاتھ میں پکڑی اور برآمدے میں آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر جلدی مہرو کنڈی کے پیچھے چھپ گیا اور شینی تیز قدموں سے کمرے کی طرف ہو لی۔ اس نے شوہر کو دہلیز پر جا لیا۔ کدھر چلی گئی تھی؟ بچے کے رونے کا ہوش نہیں، میری نیند خراب کر دی ہے اس نے۔ میں دیکھنے گئی تھی کہ مویشی صحن میں تو نہیں رہ گئے۔ بارش ہو رہی تھی اور بہت تیز تھی۔ تجھ سے تو یہ کہتی جلدی سے بچے کے پاس گئی اور اس کو پہلو میں لٹا کر
خود اس کے پاس لیٹ گئی۔ بڑبڑاتا شوہر بھی آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور اب اس کے سو جانے کا انتظار کرنے لگی۔ مہرو بددستور کوندی کے پیچھے کھڑا تھا۔ مٹی کی کوندی جس میں گندم ذخیرہ کرتے ہیں، اس وقت وہی اس کی جان بچانے کا ذریعہ بنی تھی۔ بارش زوردار تھی کہ اب تھم گئی تھی۔ جابر کو نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر برآمدے میں آیا اور وہاں پڑی چارپائی پر ڈھہ گیا۔ چارپائی ایسی جگہ بچھی ہوئی تھی کہ کوندی کے پیچھے سے نکل کر دروازے کی طرف جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ اب جابر کے سو جانے کا انتظار لازم تھا، جس سے مہرو کا دم گھٹنے لگا، مگر جابر کے خراٹوں کی آواز نے اس کو سہارا دیا۔ وہ گہری نیند سو گیا تھا، مگر سسر کو نیند نہ آ رہی تھی۔ اس کو اندر کوٹری میں گرمی لگنے لگی۔ وہ چارپائی اٹھا کر صحن میں لایا اور بیرونی دروازے کے پاس ڈال کر سو گیا۔ اب مہرو نے خود سے کہا، واہ دیہاتی کی عقل! عورت کے کہنے میں آیا، اوت موت کے گھڑے میں آ پھنسا۔ بوڑھا سونے کا نام نہ لے رہا تھا اور رہ رہ کر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کم بخت نے چارپائی بھی ایسی جگہ ڈالی ہے کہ ادھر سے نکل کر دروازے تک جانے کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تبھی اس کے سونے کا انتظار لازم تھا۔ کمرے کے اندر حبس کے باعث دم گھٹنے لگا۔ شینی کا بچہ کھسمسایا اور رونے لگا۔ شینی نے گھبرا کر بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں اس کے رونے سے شوہر کی آنکھ نہ کھل جائے اور وہ اٹھ بیٹھے۔ اس طرح چپ ہونے کی بجائے دم گھٹنے سے بچے نے اور زور لگا کر رونا شروع کر دیا۔ گھبرا کر شینی نے کس کر اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں بھینچا کہ اس کی سانس بند ہو گئی اور ساتھ رونے کی آواز بھی۔ بچہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ شینی نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا لیا اور اس کی ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس دیکھنے لگی۔ ابھی اس کے حواس ٹھکانے نہ آئے تھے کہ دوسرے بچے نے پہلو بدلا اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے اس عورت نے پھر سے وہی عمل دہرایا۔ چند سیکنڈ میں ہی دوسرا بچہ بھی خاموش ہو گیا۔ جابر اور سسر دونوں سو گئے تو شینی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی کوندی کے پیچھے آئی اور مہرو کو بازو سے کھینچ کر کمرے میں لے آئی۔ بولی، اب تو کسی طرح باہر نکل جا۔ بچے پھر سے جاگ گئے تو باہر نہیں جا سکو گے، لیکن تم نے ان کو خاموش کیسے کیا؟ منہ کو ہاتھ سے بند کر دیا تھا۔ اسے شک ہوا۔ کہا، دیکھو تو کہیں سانس تو ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو گئی۔ ہاں، ہو تو گئی ہے۔ ارے کہیں مر تو نہیں گئے؟ ماں نے باری باری دونوں بچوں کی ناک پر ہاتھ رکھ کر سانس کھینچی۔ ہاں ہاں مر گئے ہیں۔ اب تو نکل اپنی جان بچا۔ وہ کھانس رہا ہے اور ابھی نہیں سویا۔ کھٹک کی آواز سے ادھر کو نکل کر پچھلی دیوار سے باہر کود جا۔ عورت کا حوصلہ دیکھ کر مہرو کا سر گھوم گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پاس دیے کی مدھم روشنی میں ان معصوم بچوں کی ماں نہیں، کوئی ڈائن کھڑی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اف اف، تو عورت ہے کہ ڈائن؟ یہ کہہ کر وہ کمرے کے عقبی کھڑکی سے نکل بھاگا، پچھلی جانب کی دیوار پر چڑھا اور دم سے باہر کود گیا۔ آواز پر سسر نے پکارا، یہ کیسی آواز تھی؟ ارے ارے کون ہے؟ کون کرتا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ بھاگنے والا بھاگ گیا اور وہ کون کون کرتا رہا، لیکن گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مہرو اس عورت کی صفاکی سے ڈر کر ایسا گیا کہ پلٹ کر گاؤں بھی نہیں آیا۔ وہ ہم راز دوستوں سے کہتا تھا، یارو سمجھ میں نہیں آتا، کوئی عورت ایسی سنگ دل بھی ہو سکتی ہے کہ عشق کے پیچھے بچوں کو ہی مار ڈالے۔ میں ایسی عورت کی محبت سے باز آیا، دوسری بار ملنے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ شینی کے سندیسے
اس اندوہناک واقعے کے بعد بھی ملا کرتے تھے کہ ایک بار ملو نا۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری اور اچھی سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔